سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہیں جس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج کا یہ دن 26 جنوری ہندوستان کا قومی تہوار ہے، جس میں ہر ہندوستانی بلا تفریق مذہب و ملت شریک ہے، اور کیوں شریک نہ ہو، جیسا کہ آپ سنتے چلے آئے ہیں اور پڑھتے چلے آئے ہیں، اس ہندوستان پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے پہلا جہاز انگریزوں کا یہاں داخل ہوا، اور اس نے ہندوستان پر ایسی نظر ڈالی جیسے کوئی ڈاکو اور لٹیرا ڈالتا ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے ہر شخص کی روح تڑپ اٹھی، اس نے ایک انگڑائی لی، پر ایک وقت وہ آیا کہ اس انگریز کو نکالنے کے لیے اس ہندوستان میں تحریکوں کا دور شروع ہو گیا۔ مجھے آج یہ بات عرض کرنی ہے اللہ کے کلام کے تعلق سے، جس میں ہم سے کہا گیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس درجے برانگیختہ نہ کر دے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں جذباتی نہ بنا دے کہ تم انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ اور عدل سے دوری اختیار کر لو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا انصاف کرو، بولنے میں بھی انصاف، تولنے میں بھی انصاف، عمل میں انصاف، جذبات اپنی جگہ، لیکن حقدار کو حق دینا اپنی جگہ۔ آج چونکہ ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی کہ یہ آج کا آزاد ہندوستان یوں ہی آزاد نہیں ہوا، وقت مختصر ہے، نماز عصر کا وقت قریب ہے، دعا بھی اس میں شامل ہے، اس لیے ان چند لمحوں میں مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، انگریز آیا، بظاہر وہ تاجر بن کر آیا، تجارت کی کمپنی لے کر آیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بنگال پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے ظلم و ستم شروع کیا۔ آغاز ہوا بنگال میں نواب سراج الدولہ اٹھے، اور دنیا جانتی ہے، ہسٹری نے لکھا، اتہاس نے اس بات کو ضبط کیا کہ پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے 1757 میں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، لیکن ہمیشہ سے غدار صفوں میں رہتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی تاریخ ہو اور کسی بھی ملک کا اتہاس ہو، غداروں کی بھی فہرست وہاں نظر آئے گی اور وفاداروں کی فہرست بھی نظر آئے گی۔ اسی طرح اس ہندوستان میں میر صادق اور میر جعفر کی غداروں کی تاریخ سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ 1757 یاد رکھیے، نواب سراج الدولہ
انگریزوں کے ایجنٹ کی بنیاد پر شہید ہو گئے۔ انگریز سمجھا اب کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے سمجھا کہ اب کون ہمارا مقابلہ کرے گا، تو پھر میسور کی سرزمین سے حیدر علی نے انگڑائی لی، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ آرائی شروع کی۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا ٹیپو سلطان شیر میسور انگریزوں کے مقابلے پر آیا، جبکہ فرانسیسی سپاہیوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اے شیر ہندوستان، ہم آپ کو بچا کر یہاں سے لے چلتے ہیں، لیکن وہ تاریخی جملہ مٹائے نہیں مٹے گا، چھپائے نہیں چھپے گا، دبائے نہیں دبے گا۔ سلطان ٹیپو نے کہا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کا جام پی لیے۔ یہ 1799 میں ہوا، 4 مئی 1799۔ سلطان ٹیپو کے مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، ہندوستان میں انگریز نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، کوئی ہمارے جبڑوں سے اسے نہیں نکال سکتا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ہندوستانی اپنے وطن ہندوستان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ صدیاں گزر جائیں گی، حالات بدل جائیں گے۔ جس کو بہت غرور تھا اپنی حکومت پر، لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ کی حکومت میں ہی سورج نکلتا ہے اور اسی کی حکومت میں غروب ہو جاتا ہے۔ ایسا طاقتور حکمران، ایسی طاقتور قوم، وہ سمجھتی تھی کہ ہندوستانی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہم سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستانیوں نے بتایا کہ یہ ہندوستانی کیڑے مکوڑے نہیں، یہ وہ شکرے ہیں، یہ وہ عقاب ہیں جن کی فطرت یہ ہے پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور میں آج یہاں انصاف کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی، یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی ہندوستان کی ہر قوم نے لڑی، ہر مذہب کے ماننے والے نے لڑی۔ اگر ہم نے یہ جنگ آزادی لڑی تو اس میں نام ہے منگل پانڈے کا بھی، جس نے کلکتہ میں وہاں انگریزی فوجیوں کے خلاف اپنی بندوق اٹھائی اور اس کے نتیجے میں منگل پانڈے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اور وہی چنگاری اس ہندوستان میں 1857 کے غدر یا انقلاب یا بغاوت کی چنگاری بنی، جو میرٹھ سے چلی اور جس نے دلی میں انگریزوں کے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم ان شہیدان وطن کو یہاں آج جذبہ عقیدت پیش کرنے حاضر ہو، مگر چونکہ ہماری قربانیاں فراموش کی جاتی رہی، اس لیے ہمیں ان کے بھی یاد دلانے کا حق ہے۔ اس طرح یہاں ہر ہندوستانی کو اپنے شہیدوں پہ یاد کرنے کا حق ہے، ہمیں بھی حق ہے۔ 1757 میں کے بعد پھر تحریک اٹھتی ہے، تحریک شہیدین، سعید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید۔ یہ تحریک بھی چلتی رہی یہاں تک کہ بالا کوٹ اس وقت تک کا یہ مشترکہ ہندوستان تھا، تقسیم سے پہلے کا ہندوستان، بٹوارے سے پہلے کا ہندوستان تھا۔ 1831 تک اس تحریک نے بھی انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے اور انگریزوں کو بتا دیا کہ اگر ایک پرچم گرے گا تو دوسرا پرچم تھامنے والا اٹھ جائے گا، اگر ایک ٹیپو جائے گا اس کی شکل میں دوسرا ٹیپو آ جائے گا، اگر ایک سراج الدولہ دفن ہوگا تو دوسرا کوئی سراج الدولہ کھڑا ہو جائے گا۔ 1831 میں یہ تحریک بھی اپنے آپ میں خاتمے کی طرف بڑھی تو پھر اس ہندوستان میں چاروں طرف سے ہر قوم نے انگریز کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف انگریز دبانا چاہتا تھا، مٹانا چاہتا تھا، مذہبی بنیادوں پر ہماری تفریق چاہتا تھا، وہ ہندوستانیوں کو آپس میں مذہب کے نام پر لڑانا چاہتا تھا۔ شاید لگتا ہے کہ اسی موقع پر شعراء اٹھے، لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستانیوں چھوڑو اس وقت
اس وقت انگریز تمہارا سب کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے آٹے میں گائے کی چربی اور سور کی چربی ملا ڈالی ہے۔ یہ افواہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اسی طرح یہ افواہ پھیلی کہ انگریز نے ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور ہمارے دین اور ہمارے دھرم سے کھیلنے کے لیے کارتوس پر گائے اور سور دونوں کی چربی لگائی، اور اس کارتوس کو دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا، کھینچنا پڑتا تھا، جس میں ظاہر ہے دونوں ہی کی روحانی کوفت تھی، مسلمان بھی اور ہندو بھی۔ یکم اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو جب پھانسی دی گئی، اس کی خبر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے میرٹھ پہنچی، اور وہاں کی چھاونیوں میں 35 ہندوستانی سپاہیوں نے اعلان بغاوت کر دیا اور یہ کہا کہ اب ہم انگریز کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اس ظلم اور ستم کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے مذہب پر آنے والی آنچ کو ہم سہ نہیں سکتے۔ جہاں پر قید کیے گئے تھے ان بیرکوں کو توڑ ڈالا انہوں نے۔ ہندوستان میں طے ہوا تھا کہ 31 مئی کو پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف عام بغاوت کا اعلان کیا جائے گا، عام بغاوت کا بگل بجایا جائے گا۔ مگر ادھر منگل پانڈے کی پھانسی، ادھر میرٹھ میں ان 35 سپاہیوں کو سزا، عمر بھر کی سزا سنائی گئی اور وہاں کی گلیوں میں ان کو گھمایا گیا۔ اعلان تھا کہ 31 کو بغاوت ہوگی، ابھی 31 آئی نہیں تھی کہ 10 مئی ہی کو ہی میرٹھ سے قافلہ چلا اور اس نے دہلی کی طرف انگریزوں پر دھاوا ڈالا۔ یہی ہے وہ 1857 جسے انگریز غدر کہتا ہے، جسے ہندوستانی انقلاب کہتے ہیں۔ یہی وہ 1857 ہے جس میں علماء دیوبند، علماء دیوبند جن کے روحانی امام مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور جن کے فقہی امام مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، اور جن کے سپہ سالار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، جس میں حافظ ضامن شہید بھی تھے جو فوج میں شامل تھے، اور یہ طے پایا کہ اب انگریز سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اور اس وقت علامہ اقبال کا وہ شعر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان پر زبان حال سے جاری تھا۔ غالباً یہ شعر تو بعد میں لکھا گیا ہوگا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور شاملی کے میدان میں علماء کا انگریزوں سے وہ مقابلہ ہوا جس میں حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں قوت اور طاقت بہت زیادہ تھی، بے انتہا قوت اور طاقت تھی۔ تھانہ بھون کو تہس نہس کر دیا گیا، تخت و تاراج کر دیا گیا، اور وہی جس کا ذکر ابھی ناظم جلسہ فرما رہے تھے، جب میرٹھ سے قافلہ دہلی پہنچا، بہادر شاہ ظفر اس وقت دہلی میں تھے، دہلی کا آخری تاجدار تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا۔ بخت خان جنرل بخت خان نکل کر دہلی پہنچا، بہادر شاہ ظفر سے کہا آؤ میں آپ کو بحفاظت روہیل کھنڈ لے چلتا ہوں، لیکن اس آخری تاجدار نے کہہ دیا نہیں، میں جان بچا کر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہمایوں کے مقبرے میں پہنچے، یہی وہ دن تھا کہ انگریزوں پر تابڑتوڑ مقابلہ ہوا۔ 4 مہینے تک مسلسل مقابلہ ہوتا رہا، 4 مہینے تک مقابلہ ہوا۔ ہمایوں کے مقبرے میں دلی کے تاجدار کو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ایک بیٹے بخت خان کو چھوڑ کر باقی بیٹوں کی لاشیں کاٹ کر طباق میں رومال ڈال کر صبح ناشتے کے وقت بہادر شاہ ظفر کو پیش کی گئی۔ بہادر شاہ ظفر کرسی پر بیٹھے تھے، جیسے ہی ان کے سامنے وہ تحفہ لایا گیا، جب رومال ہٹایا گیا تو ان کے بیٹوں کی کٹی ہوئی گردنیں تھی۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کے حوصلے میں اور ہمت میں کمی نہیں، بلاخر گرفتار ہوئے، برما بھیج دیا گیا۔ رنگون میں
قید میں زندگی گزاری اور اپنے دل بہلانے کے لیے شاعری کرتے رہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، 2 گز زمین میں مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اس لیے ہمیں آج اس موقع پر کہ جب آج یہ ترنگا پرچم ہندوستان کے مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک لہرا رہا ہے، تو اس میں نہ جانے کتنی بیویوں کا سہاگ اجڑا ہوا ہے، نہ جانے کتنی ماؤں کی ممتا ہے، نہ جانے کتنے بچوں نے یتیمی کا درد سہا ہے، نہ جانے کتنے سرفروش تن من دھن کی قربانی انگریزوں کے سامنے دیتے رہے ہیں۔ حوصلے نہیں ٹوٹے، شاعروں نے الگ جگایا، خطیبوں نے الگ جگایا، حسرت موہانی نے جیل کاٹی اور جیل کی چکی پیستے ہوئے کہا، عجیب بات کہی، عجیب بات کہی حسرت موہانی نے، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یاد آ گیا تو آپ کو سنا دوں، سن سکتے ہیں؟ ہے حوصلہ؟ ابھی سے کیوں آ گئے تمہاری آنکھوں میں آنسو، ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان میں نے؟ جب میں پہنچا وہاں تو مجھ سے قدیم اسیروں نے کہا، مفتی صاحب اپنے پاس ایک چکی یہ ہے، ایک چکی ادھر ہے، ایک چکی ادھر ہے، آپ جس چکی میں چاہیں وہاں رہیے۔ میں نے کہا چکی؟ مجھے تو کوئی چکی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جہاں آپ رکھے میں تو وہاں رہ لوں گا، میں تو ابھی سوچ کر آیا ہوں کہ جہاں آپ رکھے میں رہ لوں گا۔ شام کو پھر بولے اپنے پاس 3 چکیاں ہیں، ان 3 چکیوں میں سے آپ کہیں بھی رہ لیں۔ میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ چکی تو کہیں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہاں ان کمروں کو چکی کہتے ہیں، اور چکی اس لیے کہتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں جن قیدیوں کو یہاں لایا جاتا تھا ان قیدیوں سے کہا جاتا تھا کہ روزانہ 2 من گیہوں تم کو پیسنا ہے، اور وہ گیہوں اگر نہیں پیسا تو تم کو کھانا نہیں دیا جائے گا۔ صبح ان کو گیہوں دے دیے جاتے اور شام تک ان کو وہ چکی میں گیہوں پیسنا ہوتے تھے۔ تو اسی وقت سے ان کمروں کو جن میں ان کو رکھا جاتا تھا، خطرناک مجرم وہ مانے جاتے تھے جو جنگ آزادی کے ہیرو تھے، تب سے انہیں چکی کہا جاتا ہے۔ آج بھی لوگوں سے بولتے بولتے سوچ کر میں کہتا ہوں کہ وہ سیل تھا یا کمرہ تھا، ورنہ زبان پر وہی چکی آتی ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ وہ حسرت موہانی نے یہ بات اس وقت اس لیے کہی تھی کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت ہے۔ تو 1857 4 مہینے تک مقابلہ انگریزوں سے ہوتا رہا۔ بالآخر کیا مقابلہ کرتے اتنی فوج کے سامنے؟ دہلی کا کوئی چوراہا ایسا نہیں تھا، تاریخ پڑھو، جس پر پھانسی کے پھندے لٹکے نہ ہو اور وہاں ان کو پھانسی پر نہ لٹکایا جا رہا ہو۔ دہلی کا کوئی کنواں اور کوئی باولی ایسی نہیں تھی جس میں لاشوں کو ڈال کر کے ڈھیر نہیں لگا دیا گیا ہو۔ ایک ہندو مورخ لکھتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمان پھانسی پر چڑھا دیے گئے 1857 کے انقلاب کے جواب میں۔ 52,000 یا 55,000 علماء درختوں پر سولیوں پر لٹکا دیے گئے۔ جو نظر آیا اسے یا تو جلا دیا گیا یا زندہ اسے جانوروں کی کھال میں سی دیا گیا یا درختوں پر اسے ٹانگ دیا گیا۔ انگریز نے کہا ہمارے خلاف بغاوت کی سزا یہی تم کو دی جائے گی۔ بالآخر 20 ستمبر 1857 کو انگریز نے اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی توپوں کا استعمال کرتے ہوئے، بے پناہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہلی کے لال قلعے سے پرچم اتار دیا گیا اور یونین جیک اس پر لہرا دیا گیا۔ مگر سرفروشان ہندوستان کے وفادار
اس کی مٹی سے محبت کرنے والے، اس کے در و دیوار سے محبت کرنے والے، جیسا کہ میں نے کہا وہ صرف مسلمان ہی نہیں تھے، ان میں نے ابھی نام لیا منگل پانڈے کا۔ آؤ سکھوں کی طرف چلتے ہیں۔ اس سکھ قوم نے بھی بہت بڑی قربانی دی۔ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے مظاہرین پر گولیاں چلا دی، اور آج تک جلیانوالہ باغ تاریخ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ جنرل ڈائر نے توپوں کے دہانے کھول دیے، لیکن سکھ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا پگڑی سنبھال جٹا، لٹ گیا مال تیرا، اور سکھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی قوم کی کسی ماں نے پھر ادھم سنگھ کو جنم دیا، جس کے نام سے آج ادھم سنگھ نگر اتراکھنڈ میں ہے۔ اس نے کہا جنرل ڈائر تو ہندوستانی لہو کو نہیں جانتا، تو ہندوستانیوں کو نہیں جانتا، وہ گورے انگریز اور کالے دل والے۔ اس نے پھر جا کر جنرل ڈائر کو وہی برطانیہ میں وہیں پہنچایا جہاں اس نے ہندوستانیوں کو پہنچایا۔ جلیانوالہ باغ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک عورت جس کا نام ہے مہارانی لکشمی بائی، وہ اٹھی جھانسی سے، اور اس نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بچے کو اپنی پیٹھ پر باندھا، اور پیٹھ پر باندھ کر عورت ذات ہو کر میدانوں کی طرف نکل پڑی، جس کو آپ ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں۔ خوب لڑی مردانی، وہ تو جھانسی والی رانی تھی، اور اس نے بھی کہا کہ جب تک یہاں مائیں موجود ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں موجود ہیں، انگریز تیری قدم ہمارے لہو پر گر پڑ کر پھسل جائیں گے، پھسل جائیں گے، اس لہو کے شولوں سے تیرے پیر آبلا پا ہو جائیں گے، مگر تو یہاں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی 1857 کی ناکامی کے بعد دارالعلوم کے نام سے سرزمین دیوبند میں سہارنپور کے ایک قصبے میں ایک اللہ کے ولی نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے روحانی بیٹے نے، جس کو دنیا قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے، دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے پھر تحریکات شروع ہوئی۔ اور یہ طے پایا کہ انگریز کو نکال کر ہی دم لیں گے، یونین جیک لال قلعے سے اتار کر دم لیں گے۔ لہٰذا وہاں سے ایک طالب علم جس کو دنیا محمود حسن کے نام سے جانتی ہے، جس نے آگے چل کر شیخ الہند کا خطاب حاصل کیا، وہ شیخ الہند جو امام ہے اس ہندوستان کا، جس کو ہندوستان کے شیخ کا خطاب ملا۔ ایک طرف ہندوستان یہاں ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اور ان کو آپس میں لڑانا چاہتا تھا، اور وہ یہاں آپس میں لڑا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شیخ الہند آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کہا موہن کرم چند آگے آؤ، آگے آؤ، ہم صحرا تمہارے سر پر باندھتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے تاج، ہمیں نہیں چاہیے تخت، ہمیں نہیں چاہیے عزت، ہم تو زمین پر بیٹھنے والے ہیں، اور ہم یہ کہنے والے ہیں کہ ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں ہے۔ ہندوستانیوں کی قیادت تم کرو، اور اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤ کہ ہم بھی تمہاری طرح اس وطن سے محبت کرتے ہیں۔ کئی تحریک چلائی، سماعت التربیت کے نام سے کوششوں کا آغاز کیا، جب وہ ناکام ہوئی تو پھر جمعیت الانصار بنائی، جب وہ بھی اس کو بھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تو پورے ہندوستان میں دینی مدارس کا جال بچھایا، کوشش کرتے رہے، اور آخر میں پھر وہ تحریک جو تحریک ریشمی رومال کہلاتی ہے، اس ریشمی رومال تحریک کی بنیاد ڈالی، اور یہ کہا کہ ہندوستان کو آزاد کرا کر رہیں گے، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے۔ آپ حساب لگائیے، 1601 میں آتا ہے، 1803 میں شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند ارجمند دہلی کی اکبر آبادی مسجد میں بیٹھ کر اپنے قلم سے یہ کہتا ہے کہ ہندوستانیوں اٹھو، چونکہ اب انگریز نے ہندوستان کے بادشاہ سے یہ لکھوا لیا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ آج کے بعد
اٹھنا ہوگا ہندوستانیوں کو. لہذا جیسا کہ میں نے پھر کہا اور پھر ایک بار دہراتا ہوں، انہی کے اس فتوے کے بعد، انہی کے اس اعلان کے بعد ان کی مسند تو چھین لی گئی. انگریز نے اکبر آبادی مسجد پر بلڈوزر چلا دیا، اسے زمین بوس کر دیا. آج اس کی عمارت موجود نہیں ہے، وہ زمین کے نیچے دفن کر دی گئی. وہ اپنے وقت کا امام، وہ اماموں کا پیشوا، جو زاروں قطار روتا رہا، دہلی سے بھاگتا رہا، یہاں تہاں پناہ کرتا رہا، مگر اسی کی آواز پر ایک طرف سراج الدولہ اٹھے، حیدر علی اٹھے، سلطان ٹیپو اٹھے، علماء صادق پور اٹھے اور شہیدین اٹھے. نہ جانے کہاں سے کون اٹھتا چلا گیا. جن کی تاریخ لکھیں تو پڑھنے والوں کے پاس وقت نہیں. کتنا وقت لگ گیا؟ 1803 سے لے کر کے 1947 تک یہ تحریکات چلتی رہی. شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومان ظاہر ہے کہ غدار، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر قوم میں میر جعفر و میر صادق رہے ہیں، ہر وطن میں وطن کی بنیادیں کھودنے والے بھی موجود رہتے ہیں. 1915 میں شیخ الہند گرفتار کر لیے گئے، مالٹا کی جیل میں گئے اور مالٹا کی جیل میں صعوبتیں گزارنے کے بعد یہ بوڑھا شخص وہاں سے لوٹنے کے بعد اس میں پیغام بھی چھپا ہے ہندوستان والوں. ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں یا 1867 میں رکھی جاتی ہے. حضرت شیخ الہند نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے ساتھ مل کر پھر جامعہ ملیہ کی بنیاد دلی میں رکھی، جو آج انجینئر، جو آج ڈاکٹر پیدا کر رہی ہے. اور اس سے پہلے اس کی بنیاد مولانا محمد علی جوہر نے رکھی تھی، جس نے انگریزوں سے یہ کہا تھا برطانیہ کی سرزمین پر کہا تھا، گول میز کانفرنس میں کہا تھا، 18 گھنٹے انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد علی غلام ہندوستان میں واپس نہیں جائے گا. یا تو مجھے آزادی کا پروانہ دو اور یا پھر مجھے کسی آزاد ملک میں دفن ہونے کے لیے میرے قد کے مطابق. کون تھا محمد علی؟ جس کا اخبار پڑھنے کے لیے، جس کی انگریزی دیکھنے کے لیے ملکہ وکٹوریا ایک ہفتے تک انتظار کرتی تھی کہ کب آئے گا محمد علی کا اخبار. یہ تھے وہ جنہوں نے پھانسی کے پھندے چومے، جنہوں نے جیلوں کی سلاخوں میں زندگیاں گزاری، مالٹا کی جیلیں گزاری، کالا پانی کی سزا پائی. مولانا فضل حق خیر آبادی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک مذہب کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جنگ آزادی کا ہیرو ہے. ہر مسلک، ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم، ہر برادری نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج کا یہ 45 منٹ کا وقت اس اتہاس کو یہاں دہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اشارہ کرنے کے لیے ہے. یہ کون تھا فضل حق خیر آبادی، جس کی قبر آج بھی جزیرہ مالٹا میں ہے. یہ بریلیت کا امام تھا اس زمان. علماء صادق پور علماء اہل حدیث تھے، اور ادھر یہ علماء دیوبند تھے جن کا قائد شیخ الہند ہے، محمود حسن دیوبندی ہیں، جو بڑھاپے کے عالم میں وہاں جاتے ہیں اور وہاں آ کر پھر اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک طرف دین کی تعلیم دینے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، تو دوسری طرف سید احمد نے علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی قائم کی، جو ایک مدرسہ تھا، لیکن خواب یہ تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ ایک فرقہ نہیں کر سکتا. ان کی زبان بھی سیکھنی ہوگی اور ہنر بھی سیکھنا ہوگا، ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا. یہ کوششیں ہوتی رہیں. اور دوسری طرف مدن موہن مالویہ تھے، یہ اپنی محنتیں کر رہے تھے. گاندھی جی تھے، یہ اپنا کام انجام دے رہے تھے. یہاں پر تحریک خلافت مومنٹ تھی، یہاں پر جمعیت علماء ہند تھی، اور یہاں پر کانگریس تھی. یہ تمام کی تمام جماعتیں اور تمام کے تمام لوگ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے اور اس انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے نبردازمہ تھے. قربانیاں چاروں طرف دی جا رہی تھیں. بلاخر قربانیاں رنگ لائیں اور 15 اگست 1947 کو انگریز یہ ملک ہندوستانیوں کے حوالے کر کے یہاں سے رسوا ہو کر ذلت و خواری کا تمغہ اپنے سر پہ سجا کر، بلکہ اپنے گلے میں ذلت و خواری کا توق ڈال کر یہاں سے واپس ہوا. اور اس نے کہا کہ ہندوستانیوں کو مبارک ہو. اس دن ہندوستانیوں نے لال قلعے سے یونین جیک اتار پھینکا اور ترنگا پرچم لہرا دیا.
کہ 1947 15 اگست تھا جو ہمارا یوم آزادی کہلاتا ہے۔ پھر ضرورت یہ پیش آئی کہ اب اس اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے کسی دستور کی ضرورت ہے، کسی قانون کی ضرورت ہے، کچھ اصول کی ضرورت ہے۔ وہ اصول لکھے جاتے رہے، کمیٹیاں بنی جن کے سروا دلت سماج کا ایک شخص، ہاں وہی جسے دنیا امبیڈکر کے نام سے جانتی ہے، جو سمویدھان کا رچیتا ہے، جو قانون کا لیکھک ہے۔ اس نے قانون بنایا اور یہ طے پایا کہ اب ہندوستان انگریزوں کے قانون سے نہیں، فرانسیسیوں کے قانون سے نہیں، باہر والوں کے قانون سے نہیں، اس قانون سے چلے گا جسے ہندوستانیوں نے لکھا ہے اور اس میں دماغ کھپایا ہے، لگایا ہے بھیم راؤ امبیڈکر نے۔ وہ سمویدھان جب تیار ہوا اور جب اسے لاگو کیا گیا تو وہ 26 جنوری 1950 تھا، جس کی یاد میں آج ہندوستان کے ہر شہر، اونچے مدرسے، اسکول اور گلیوں میں اس کی جشن اور اس کی تاریخ کو آپ منانے آئے ہیں۔ مجھے یہاں دعوت دی گئی تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کچھ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنے یہاں حاضر ہو جاؤں اور اسی بہانے سے آپ کا دیدار بھی کروں۔ لہذا آج ضرورت ہے دین کی روشنی میں بھی آپ کو اس طرف چلنے کی جو رسول اللہ نے مکہ معظمہ میں قائم کیا تھا، کہ وہاں لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات نہ رہے۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بہی خواہ ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جوڑ پیش کیا اور کہا کہ میں تم سے دشمنیاں مول لینے نہیں آیا۔ آج کچھ طاقتیں ہیں، مٹھی بھر طاقتیں، جو ہمیں اور آپس میں لڑانا چاہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں آج پھر ضرورت ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کی محنت اور کوشش کو جاری رکھیں، تاکہ یہ ملک چمکے، اس کے بازار ترقی کریں، اس کے شہر پرامن ہوں، اس کی وادیاں امن سے بھری ہوئی ہوں، سڑک پر چلنے والا نوجوان امن کے خواب سجائے، ترقی کے دل میں دیپ جلائے، باہر نکلے اور یہ ملک کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال سے برما کی سرحدوں تک یہ ترقی کرے۔ اس لیے ضرورت ہے آج آپ کو محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی۔ نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آگ کے لیے ضرورت ہے ٹھنڈک کی۔ اس وقت آپ کو ان جذبات کی ضرورت ہے جو شبنم ہوں۔ بس اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ آج کا دن یوم آئین ہے، یوم جمہوریت ہے، یوم قانون ہے۔ اسی سے ملک ہند چل رہا ہے، اسی دستور سے۔ آج اس ہندوستان کا یہ ماحول ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد مسجدوں میں اذانیں گونجیں گی اور آپ نماز پڑھیں گے۔ ہاں یہی وہ آئین اور قانون ہے جس کے ذریعے صبح صبح گردواروں میں پاٹ ہوتا ہے۔ یہی وہ آئین ہے جس کی بنیاد پر آج صبح صبح لوگ اپنی آتما کو شانتی دینے کے لیے مندروں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے بھگوان کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ آئین ہے جس کی بنیاد پر یہ ادارہ قائم ہے۔ یہی وہ آئین ہے جس کی بنیاد پر یہاں اسکول اور کالج قائم ہیں۔ اور آخر میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ یہی وہ آئین ہے جس آئین کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہزاروں ملکوں سے زیادہ بہتر ابھی میں ہمارا ملک ہے۔ بہکاوے مت آؤ، سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا، اس پر پڑی ہوئی باتوں کی طرف مت جاؤ نوجوانوں۔ 26 جنوری 2016 کوتوالی میں یہ کہہ کر گیا تھا اور آج پھر دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ یہ نیٹ اور انٹرنیٹ جیسی چیزیں سب چیز اس میں صحیح نہیں ہے۔ اس پر جا کر گمراہ مت ہو، ہر ایک اس کی افواہوں پر مت جاؤ، دھیان مت دو۔ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، صحیح علم حاصل کرنا ہے تو اپنے علماء سے جڑ جاؤ، مفکرین سے اپنے جڑ جاؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، براہ راست پوچھو۔
مگر آپ کہاں اس بات کے لیے تیار ہو، لہذا اس پر مت جاؤ۔ نہ جانے کون اس پر کس ملک کا شخص بیٹھا ہے اور وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگی ان 7 سالوں میں گھٹتے ہوئے، ان کے ماں باپوں کو تڑپتے ہوئے، جیل سے ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، اور صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ فیس بک پر یا ٹریلین پر یا کسی اور چیز پر نیٹ سے جڑے ہوئے تھے۔ یاد رکھو، آخری پیغام دے رہا ہوں، وقت نہ جانے کب کس کی کروٹ لے لے اور وقت بدل جائے۔ کوئی ایرانی تمہارے آنسو پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی افغانی تمہاری بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے نہیں آئے گا، کوئی عراقی تمہارے بچے کے سر پہ تمہارے بچے کے ہاتھ رکھنے نہیں آئے گا، کوئی بھی سعودی عرب کا شخص تمہیں دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا دینے نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا تو یہی ہندوستانی عوام یہی کام آئیں گے، یہی کے وکیل کام آئیں گے، یہی کے ڈاکٹر کام آئیں گے، یہی کے انجینئر کام آئیں گے، یہی بھوکی ننگی عوام تمہارے کام آئے گی۔ ہمارا اینمی، ہمارا دشمن دوسرے ملک میں بیٹھ کر ہمیں ورغلاتا ہے۔ ارے تو اپنے ملک کی فکر کر، ہماری فکر مت کر۔ ہم نے اپنے اللہ سے ناطہ جوڑا ہے، ہمارے نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، مکے کے 13 سال ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے نبی کے، اور مدینے کے بھی 10 سال ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس اسوہ ابراہیم بھی ہے، ہمارے پاس سنت یوسف بھی ہے، ہمارے پاس حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی داستان بھی ہے، ہمارے سامنے حضرت شعیب کا مدین بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس ہندوستان کی سنہری تاریخ ہے، ہمارے پاس ہندوستان کی سنہری تاریخ ہے۔ 7 سنہری صدیاں ہیں، 7 ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں، ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا؟ اس لیے نوجوانوں، میں اب اس منزل پر آیا ہوں جہاں نوجوان میرے بیٹے کی حیثیت ہے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے، بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹے کے آنسو کیا ہوتے ہیں، ایک بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک ماں کی چاہت کیا ہوتی ہے، وہ تم نہیں جان سکتے، وہ جان سکتا ہے جو ماں کے آنچل سے دور رہا ہو، جو بیوی کی الفت اور محبت سے دور رہا ہو، جس کی بیٹیاں اسے دیکھ کر روتی اور مصلے بچھا کر دعائیں کرتی ہوں، وہ تم سے کہتا ہے۔ اس لیے میں آج اس مجمع سے، اور میرا یہ پیغام میرے چینل کے ذریعے بھی شاید وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اب محبت کی باتیں کرو، نفرت کی باتیں چھوڑ دو، شوروں کی باتیں چھوڑ دو، چاروں طرف شعلے ہی شعلے ہیں، تم شبنم لے کر آؤ، تم پانی کے قطرے لے کر آؤ، آگ کو بجھانے کے لیے چلو، اس لیے کہ جب آگ لگے گی تو وہ کسی کا گھر نہیں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ جو آج مسند نشی ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یا قوم استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کا دامن تھام لو، کائنات کے چلانے والے اللہ کی ذات ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ وقت ہو چلا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ